العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی مجھے صحیح الفاظ میں بیان کرنے اور آپ کو صحیح الفاظ میں سننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ایک تو جب اللہ رب العزت کا کلام پڑھا جائے یا سنا جائے یا آقا کی صفت سنی جائے تو تسبیح نہ پڑھی جائے، یہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے منہ اس طرف ہوتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، تو آپ نے منع فرمایا کہ جب میں بات کروں تو میری بات کی طرف دھیان دو، کہ تسبیح جو ہے نا یہ جب خطاب ہو رہا ہو یا قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو یا آقا کی حمد و ثنا کی جا رہی ہو تو اس وقت دھیان اس طرف ہونا چاہیے۔ یہ محفل کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے کہ اگر ایک عالم دین یا کوئی حدیث سنانے والا، دیکھیں نا جب آپ کوئی بات کسی کو سنتے ہیں تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ عام گفتگو ہے، اور جب میرے آقا کی گفتگو ہو رہی ہو تو پھر انسان کو زیادہ متوجہ ہونا چاہیے، آپ کا دل بھی ادھر ہو، آپ کی روح بھی ادھر ہو، آپ کی نظریں بھی ادھر ہو، کیونکہ بات جو ہو رہی ہے یہ میرے آقا کی ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، 2 محفلیں الحمدللہ اس مسجد میں ہوئی ہیں۔ ثم الحمدللہ ایک لاسٹ سنڈے کو ہوئی، بڑی بجت والی محفل تھی الحمدللہ، بڑے سرور والی محفل تھی۔ آقا کی تو ہر محفل سرور والی ہوتی ہے جس میں آقا کا تذکرہ کیا جائے، آقا کے بچپن کا، آقا کی جوانی کا، آقا کے مکہ کو چھوڑ کے مدینے جانے کا، مدینے سے واپس آنے کا، تو محفل وہ ویسے ہی بابرکت ہو جاتی ہے جس محفل میں آمنہ کے لال کا نام لیا جائے۔ تو یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ربیع الاول کا مہینہ دیا ہے اور آقا کی میلاد ہوئی ہے۔ آج بھی ہم چند موتی میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا، بڑی وجد سے، بڑی محبت سے، جو میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، کسی اور نے نہیں بھیجا، ہم نے بھیجا۔ اگر یہ اے محبوب تیرا یہ انکار کرتے ہیں کس نے بھیجا، تو سب سے پہلے اِنَّا، میں نے بھیجا، اب انکار کرو، اگر انکار کرنا ہے تو میرا کرو، میرے محبوب کا انکار نہ کرو۔ میں نے بھیجا ہے، کیا کر سکتے ہو تم میرا؟ میں تو پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہوں، میں زمین کے اندر حشرات کو روزی دینے والا ہوں۔ آدم کو میں نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کر دیا، عیسیٰ کو میں نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ سے پوچھتے ہیں نا کون ہو تم، کہہ دو کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، کرو اعتراض، اللہ نے بھیجا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا، بالحق، حق کی طرف، حق سنانے والا، ٹروتھ بتانے والا، بشیرun، خوشخبری دینے والا، وَنَذِيرٌ، ڈرانے والا۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے سب سے پہلا اِنَّا، میں نے بھیجا، ایک ارسلنا، نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرٌ، ڈرانے والا۔ کس کی خوشخبری سنانے والا؟ سب سے پہلا منصب آج ہے ارسلنا، میں نے آپ کو اپنا رسول بنا دیا۔ اب کافر تانے دیتے تھے، کوئی کہتا کہ اگر رسالت آنی تھی تو ہم میں آتی، جی ہمارا خاندان بڑا ہے، ہمارے ہاتھ بڑے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری خاندان بڑا ہے، ہم میں آتی۔ تو اللہ نے فرمایا اے محمد یہ میرے پاس کوئی اس چیز کی ڈگری نہیں ہے، میں جس کو چاہوں رسول بنا دوں، اور اے آمنہ کے لال تیرے جیسا سونا کوئی ہے ہی نہیں ہے، تیرے جیسا کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں ہے، تو میں نے آپ کو رسالت دے دی، رسالت دے دی۔ میں نے پچھلے جمعے پہ کہا تھا خدا کی قسم اگر آقا کے ہم دکھ دیکھیں نا، کبھی ہسٹری پڑھیں، دا بایوگرافی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں پتا چلے کہ میرے آقا نے کتنے دکھ دیکھے ہیں، کتنی مصیبتیں دیکھی ہیں، کتنی تکلیفیں دیکھی ہیں۔ اسلام آسانی سے نہیں پھیلا، کبھی میرے آقا کے دندان مبارک شہید کیے جا رہے ہیں، آقا نے بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں دیکھی ہیں۔ آج جو ہم تک اسلام پہنچ آیا ہے نا، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ میرے آقا کی زندگی دیکھیں، آقا کی لائف دیکھیں کہ آپ نے کیسی گزاری ہے۔ بھائی میں اللہ کا رسول ہوں اور میں رسالت خود سے میں نہیں بنا، اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ جبرائیل میرے اوپر آیا ہے اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق، وہ جبرائیل آیا ہے، اللہ کا کلام لے کے آیا ہے، میں خود سے نہیں کہہ رہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے چن لیا ہے، جس طرح آدم کو چنا تھا عیسیٰ تک، اب آخری مجھے چن لیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، بس یہ میری غلطی ہے، اور میں تمہارے بتوں کو نہیں پوجتا جن کو تم پوجتے ہو، میں نہیں سجدہ کر سکتا، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں جو ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ تو اے محمد یہ تمہارا جتنا صدر دل توڑیں گھبرانا نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جبرائیل امین آئے، فرمایا آقا ان کو کہہ دیں جتنی تکلیفیں دینی ہے دے لو، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یاد رکھیں جب کوئی صفت بیان ہونا تو آپ کی زبان پہ سبحان اللہ لازمی آنا چاہیے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کام ہے میسج دینا، آپ میسنجر آف اللہ ہیں جی، آپ کا کام ہے میسج پاس کرنا، ہدایت جو ہے نا یہ میرے پاس ہے، میں جسے چاہوں چن لوں، جس کو چاہوں۔ اگر چوروں کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے ولی بنا دوں، اور ولیوں کے گھر میں اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے چور بنا دوں، یہ ہدایت تو میرے ہاتھ میں ہے نا، جسے چاہے میں عطا کر دوں۔ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، پریچ کرنا، ہدایت دینا جو ہے یہ میرا کام ہے۔ اب کچھ لوگ مکہ میں رہتے تھے، ساری زندگی حضور کو دیکھا، واللیل زلفوں کو دیکھا، والضحیٰ چہرے کو دیکھا، آقا کی آنکھوں مبارک کو دیکھا، چلتے ہوئے دیکھا، بیٹھے ہوئے دیکھا، ہر جگہ دیکھا، ایمان نہیں لے کے آئے جی، ان کو اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی۔ اور ایک صحابی رسول بس ایک بار حضور کے چہرے کو دیکھا، کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جس کے مقدر میں ہدایت تھی اسے مل گئی۔ مگر حضرات محترم میں نے کہا نا، اگر آقا کی زندگی پڑھے نا کہ کن مصیبتوں سے میرے آقا گزرے ہیں، خدا کی قسم جو ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں نا ہم بھول جائیں ہم کہ میرے آقا کہاں کہاں نہیں روئے اس امت کے لیے، اس امت کے لیے۔ تو سب سے پہلے بالحق، حق کی طرف سے آئے، بشیر خوشخبری دینے والے۔ کس کی خوشخبری؟ کیا لوگوں میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں، کیا کرو میری باتیں مان لو، جو کچھ کہتا ہوں وہ کرو۔ کیا ہوگا جب تم میری باتیں مان لو گے تو میں تمہاری دوستی اللہ کے ساتھ جوڑ دوں گا، سبحان اللہ، پھر میرا رب بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ مگر کیا ہے، سب سے پہلے میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، کس لیے کہ میری نبوت کو تسلیم کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تم میری نبوت کو تسلیم کر لو گے تو تمہارا تعلق میں اللہ سے جوڑ دوں گا۔ اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، کس کی؟ جنت کی، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اب جنت کوئی ایسی ویسی چیز تھوڑی ہے جی، آج تو ہم نے جنت ایک ایسا گھر بنایا ہوا ہے نا کہ خالی یہ گھر ہے۔ جنت کا نقشہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے کھینچتا ہوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ جنت کا جو فلور ہے نا، فلور ہے یہ ہیروں سے بھرا ہوا ہے۔ جنت کے جو پہاڑ ہیں یہ یاقوت اور مرجان ہے۔ جنت کی جو عورت ہے نا جسے حور کہا جاتا ہے، وہ اگر ایک پوڑا اتنا دنیا کی طرف کر دے تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ یہ ایک چھوٹا سا نقشہ میں نے کھینچا ہے، چھوٹا سا نقشہ۔ ہم نے جنت کو سمجھا کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب جنت کا مالک خدا ہے جی، الحمدللہ رب العالمین جی۔ اب جوڑ دیکھیں، آپ پورے قرآن کو آپ فاتحہ سے شروع کریں والناس تک آ جائیں، جو ابھی میں جوڑ بتا رہا ہوں نا یہ آپ کو جوڑ نہیں ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رب العالمین رحمتا للعالمین۔ اے میرے محبوب، جہاں جتنے عالمین کا میں رب ہوں، مالک ہوں، اے آمنہ کے لال، اتنے عالمین کے لیے تو رحمت ہے۔ سبحان اللہ، جوڑ دیکھیں اللہ پاک نے کیسا ملا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو رکھ لیا۔ کچھ لوگ توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ جوڑنے پہ لگا ہوا ہے۔ تو خوشخبری، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، میری طرف آ جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ اور جب تم میری طرف آ جاؤ گے نا، دین کے لیے خالص ہو جاؤ گے، پھر تمہارے چہروں سے نور برسے گا، تمہاری زبان میں لذت آ جائے گی، تمہاری آنکھیں نور کی طرح چمکیں گی۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ اے محبوب، اے بندے تو میرے محبوب کے رنگ میں رنگ جا،
دین کے لیے کر، خالص ہو جا دین کے لیے، میرے لیے، پھر دیکھ میں تیرے چہرے سے نور پیدا کر دوں گا، لوگ تیرے چہرے کو دیکھیں گے۔ کیوں کہ جب تو میرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے گا، میری بندگی اختیار کر لے گا، پھر میرا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ حضرات محترم، آج لوگ اپنی پلکیں بناتے ہیں نا، آرٹیفیشل پلکیں بنائی جاتی ہیں، کاجل لگا کے ٹیڑھا کی جاتی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں میرے آقا کی آنکھیں مبارک موٹی موٹی اور بال مڑے ہوئے، آئے آئے آئے، آمنہ کے لال جس پر نظر ڈال دیتے وہ مدہوش ہو جاتا، سینہ چوڑا، گردن سراہی، بال مبارک پیچھے کیے ہوئے، زلفیں کندھوں تک، جو بھی دیکھتا میرے آقا پہ فدا ہو جاتا، جو بھی دیکھتا فدا ہو جاتا۔ اللہ پاک نے اتنا خوبصورت آمنہ کے لال کو بنایا تھا کہ مثال پورے عرب میں نہیں ملتی، پورے عرب میں نہیں ملتی، جو دیکھتا فدا ہو جاتا۔ کیوں فدا ہو جاتا؟ وجہ کیا تھی کہ اللہ پاک نے اپنا حسن اپنے محبوب کو نصیب فرما دیا تھا۔ اے لوگو، میرا حسن تو تم جنت میں دیکھو گے نا، جب جنت میں چلے جاؤ گے انبیاء کی صفیں ہوں گی، میرا حسن دیکھ لینا، مگر میرے حسن دیکھنے سے پہلے آمنہ کے لال کا حسن دیکھو، اگر یہ تاب لا گئے تو میرا بھی دیکھ لینا۔ تو یہ میرے آقا کا حسن و جمال ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے آپ کو بھیجا خوشخبری سنانے کے لیے، سنا دو اے محمد ان کو جنت کی خوشخبری، جنت میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ بس کیا ہے، اس والضحیٰ کے چہرے کو پڑھا کرو، ایک ہے قرآن کا پڑھنا، ایک ہے میرے محبوب کے چہرے کو پڑھنا، پڑھا کرو۔ ایک صحابی رسول تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، بیٹھ جاتے اور صرف ایک کام کیا کرتے تھے، اپنی آنکھوں کو تیر بنا لیتے اور نبی کے چہرے کو نشانہ بنا لیتے۔ ہائے ہائے، اپنی آنکھوں کو تیر بنا لیتے اور والضحیٰ چہرے کو نشانہ بنا لیتے، دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے۔ آقا بھی سمجھتے کہ میرا دیوانہ مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھتے رہتے۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا تو میرے آقا ہاتھ ہلا کے فرماتے بس کرو، نماز کا ٹائم آ گیا ہے، آئے آئے آئے، بس کرو، اب تلاوت میرے چہرے کی ختم کر دو، نماز کی تلاوت کریں۔ تو وہ صحابی رسول کہتا ہے یا رسول اللہ، نماز تو ملی ہے تو اس چہرے کے صدقے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئے آئے آئے، میں کہتا ہوں یہ سارا جو ہے نا مواد اسلام کا، یہ سارا عشق ہے، محبت۔ لوگ کہتے ہیں نا مسلمان ایکسٹریم ہے، ایکسٹریمزم ہے، ہاں ہیں، کس میں؟ نماز میں۔ بھئی نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی ہم پہ فرض ہے، اور میرے آقا نے فرمایا نماز میں یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پڑھنی ہے آپ نے۔ ایکسٹریم ہے مسلمان کس میں ہے؟ حضور سے محبت میں ہے۔ ہم نہیں برداشت کر سکتے کوئی میرے آقا کی کوئی بات چھوٹی سی بھی کر دے، اور کیسی بات ہو کہ ہر کوئی دیکھتا فدا ہو جاتا، کون ہے جو بات کرنے والا ہے؟ اور قسم خدا کی یہ باتیں معلوم ہے کون کرتے ہیں؟ جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے دیکھ لیا ہے نا، ان کی زبانیں بند ہو گئی، بند ہو گئی ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ اب ایسے کرنی تھے نا، ساری زندگی آقا کی زیارت نصیب نہیں ہوئی جی، مدینے آئے بھی مگر زیارت نصیب نہیں ہوئی، نہیں زیارت نصیب ہوئی، تڑپتے تڑپتے واپس چلے گئے، روتے روتے، پورا سفر جو ہے روتے ہوئے گزرا۔ حاکم نے اپنے دربار میں اویس کرنی کو بلا لیا اور کہا کہ اے اویس، تو وہ عرب کا جو چرواہا ہے اس کو ماننے والا ہے نا؟ اویس کرنی فرماتے ہیں میں انہی کو ماننے والا ہوں، انہی کا دیوانہ ہوں، وہی چرواہا ہے، وہی آمنہ کا لال ہے۔ کہتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ایران کا بادشاہ بدھ کو مر جائے گا، آج بدھ ہے، کوئی نہیں مرا، کوئی پیغام نہیں آیا۔ اب ایسے کرنی فرماتے ہیں آ رہا ہے، آئے آئے آئے۔ اب ایسے کرنی کا علم دیکھیں، لوگ دیوانہ کہتے تھے نا، حضور کے عشق میں پڑے دیوانے بنے مگر باطن کے پردے کھل گئے۔ ارے خدا کی قسم، محبوب کے عشق میں پاگل بن جاؤ، جاہل بن جاؤ محبوب کے عشق میں، تمہیں وہ عالم بنا دے گا۔ آئے آئے آئے، اور جب تم عالم بنے پھرو گے نا، علم نہیں تمہیں مل سکتا، کبھی نہیں مل سکتا۔ محبوب کے سامنے جاہل بن جاؤ، اے آقا کچھ بھی نہیں ہے، اے آقا کچھ بھی نہیں ہے، پھر میرے آقا فرمائیں گے سب کچھ دیتا ہوں، سب کچھ دوں گا تجھے۔ تو ویسے کرنی کہتے ہیں وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اور وہ حاکم کہتا ہے اس کا نام اگر وہ نہ آیا تو تیری گردن اتر جائے گی، شرط منظور ہے، تیرے محمد نے یہ کہا ہے، یہ اس کے الفاظ ہے حاکم کے۔ جب یہ نام آیا نا تو اویس کرنی کی آنکھیں چھلک پڑی، آئے آئے آئے، آنکھوں سے برسات شروع ہوئی،
تو حاکم کہتا ہے کہ ڈر گیا ہے نا جی، اب گردن اڑنی ہے نا، تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک غلط کہا ہے نا، اب تیری گردن اڑے گی. کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے میری گردن اڑ جائے، جب تیری زبان پر میرے محبوب کا نام آیا میری آنکھوں سے برسات شروع ہو گئی ہے. آئے اتنے رحیم اور شفیق آقا کہ تیرے منہ پر میرے محمد کا نام آ گیا ہے، تیرے چہرے پر رونق آ گئی ہے. آیا ابھی یہ لمحات کہہ ہی رہے تھے کہ ایران سے بندے آ گئے اور زاروں قطار رونے لگے. کیا ہوا ہے؟ خسرو پرویز مر گیا ہے. ویسے کرنی وجد میں آئے. فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میرے آقا جو بولتے ہیں نا وہ اللہ کا کلام بولتے ہیں. کرن میں رہتے تھے، زیارت نہیں ہوئی، مگر حضور کے عشق میں اتنے کشتہ ہو چکے تھے کہ ہر ایک چیز جانتے تھے کہ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں ساری جو محبتیں ہیں نا یہ سودے عشق کے ہیں. تو اللہ پاک نے حضور کو فرمایا بشیر خوشخبری دینے والا، ونذیر ڈرانے والا بنا کے بھیجا. ڈرانے والا بنا کے بھیجا مگر ڈرایا نہیں. اللہ فرماتا ہے ڈرانے والے ڈرایا نہیں، ہمیشہ پیار کا درس دیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہے. ایک شخص آیا جو بھی میرے آقا کو پہلے دیکھتا نا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی. داڑھی مبارک گنی، آنکھیں مبارک موٹی، بال مڑے ہوئے، زلفیں مبارک کندھوں تک. جو بھی میرے آقا کو پہلے دیکھتا نا اس پہ ہیبت طاری ہو جاتی. وہ آیا کونے میں بیٹھ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا اے دیوانے کس سے ڈر رہا ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں جب آقا جلال میں ہوتے نا آپ ہمیشہ جمال فرماتے تھے، لیکن جب جلال ہوتا نا تو آپ کے ماتھے کے مبارک رگ ہاشمی ہوتی تھی، وہ پھڑکتی تھی. صحابہ کہتے تھے ہمیں پتہ چل جاتا کہ آقا آج جلال میں ہے. آپ کا چہرہ مبارک جو ہے یہ انار کی طرح سرخ ہو جاتا تھا اور صحابہ اکرام چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے تھے کہ آقا کی آج رگ ہاشمی جو ہے پھڑک رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا رگ ہاشمی پھڑکتی تھی. وہ پیچھے آ کے بیٹھ گیا. جب پیچھے بیٹھ گیا تو میرے آقا اس کے قریب چلے گئے. قریب گئے، فرمایا کس سے ڈر رہا ہے؟ فرمایا کس سے نہیں. فرمایا ڈر رہا ہے نا، مجھ سے ڈر رہا ہے نا. ہاں یار سنیے گا، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھے ٹوڑے کھایا کرتی تھی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اس حدیث کے دو مفہوم ہیں. لوگوں نے کہا دیکھو حضور کہہ رہے ہیں کہ میری ماں سوکھے ٹوڑے کھایا کرتی تھی. قربان ہے آقا نے فرمایا میں ظالم نہیں ہوں، میں شفیق ہوں. میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے غریبی دیکھی اور سوکھے ٹوڑے کھاتی تھی. آ جا میرے سینے سے لگ جا. شفیق کریم رحیم آقا. میں نے کہا نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا احاطہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے گزر گئے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے چلے گئے. حضرات محترم بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوں گے آپ نے، حکمران بہت ہیں مگر ہمارے دلوں پر کسی نے حکومت نہیں کی. آج بھی حکمران موجود ہیں مگر ہمارے دلوں پر حکومت نہیں کی. ہم ان حکمرانوں کو سلوٹ مارتے ہیں. اے عمر بن عبدالعزیز تو نے دلوں پہ حکومت کی ہے. اے عمر فاروق تو نے دلوں پہ حکومت کی ہے. اے طارق بن زیاد تو نے دلوں پہ حکومت کی ہے. اے محمد بن قاسم تو نے دلوں پہ حکومت کی ہے. اے محمود غزنوی تو نے ہمارے دلوں پہ حکومت کی ہے. یہ تھے مسلمانوں کے بادشاہ جن کا کردار بڑا اعلیٰ تھا، جو آقا کی سنتوں میں ڈلے ہوئے تھے. کردار میں، وفا میں، طہارت میں، تقوی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے تھے. حضرت عمر فاروق سیکنڈ خلیفہ آف اسلام فلسطین فتح کرنے جا رہے ہیں. جی اب عمر فاروق جا رہا ہے، کوئی عام بندہ تھوڑی جا رہا ہے. وہ حضرت عمر فاروق کہ جس گلی سے گزرتے لوگ راستہ تبدیل کر دیتے کہ عمر آ رہا ہے. اور پھر تلوار اگر ہاتھ میں ہو تو کسی کی مجال ہی کیا کہ سامنے گلی سے گزر جائے. اب عمر فاروق ہے. اب دیکھیں نا فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، کم سے کم فوج ہونی چاہیے، جی اسلحہ ہونا چاہیے، تیر ہونے چاہیے، نیزے ہونے چاہیے، برچیاں ہونی چاہیے. آپ کے ساتھ افواج ہو، پروٹوکول ہو کہ عمر ابن خطاب دا سیکنڈ خلیفہ آف اسلام یار غار یار مزار آ رہا ہے. مگر قربان جائیں دو بندے ہیں، ایک خود اور ایک ان کا غلام اور ایک سواری ہے. ایک خود اور ایک ان کا غلام اور ایک سواری. اب مدینہ سے چلے ہیں فلسطین کی طرف. کبھی گھوڑے پہ خود بیٹھتے ہیں اور کبھی گھوڑے پہ غلام سوار کرتے ہیں باری باری. ایک گھنٹہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اب دوسرا گھنٹہ غلام. جب فلسطین آیا نا، سامنے آ گیا
تو باری سواری پہ بیٹھنے کی تھی نا جو غلام کی تھی، غلام کی تھی. اب حضرت عمر فاروق نے نکیل پکڑی ہوئی ہے، غلام سواری پہ بیٹھا ہوا ہے. غلام کہتا ہے اے میرے آقا، فلسطین ہے، آپ کا روب ہے، دبدبا ہے، لوگ دیکھیں گے کہ عمر ابن خطاب آ رہا ہے، اے عمر آپ گھوڑے کی لگام پکڑے اور میں غلام ہو کے اوپر بیٹھوں. عمر فاروق کے الفاظ سنیے گا. کہا سن، عزت جو ہے نا، عزت یہ اعلیٰ نسب میں نہیں ہے، عزت جو ہے نبی کی سنت میں ہے. آئے آئے آئے، نبی کی سنت میں ہے. تیری باری ہے، تو ہی بیٹھے گا. غلام کہتا ہے میں گھوڑے پہ سوار ہو گیا. عمر ابن خطاب نے لگام پکڑ لی. جب فلسطین سامنے آیا نا تو وہ فلسطین والے باہر نکلے کہ مسلمانوں کا خلیفہ تو دیکھے کون ہے. عمر کا نام بڑا سنا ہے، دبدبا ہے، بڑی گھنی داڑھی، مونچھیں مبارک اوپر، اور جب کوئی دیکھتا ڈر جاتا کہ عمر ہے. جب دیکھا نا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے غلام کو اور رنگ بھی کالا ہے تو نزدیک آ کے کہتے ہیں یہ عمر ہے، یہ عمر ہے جس کا ہم خوف، روب اور دبدبا ہم نے دیکھا تھا. ارے اس سے تو ہمارے غلام بہتر ہیں. تو صحابی رسول نے کہا دھوکھا کھا گئے ہو، ہائے دھوکھا کھا گئے ہو. جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے یہ غلام ہے، اور جس نے نکیل پکڑی ہے یہ غلام مصطفیٰ ہے. یہ عمر ابن خطاب ہے. لاؤ نا ایسا ظرف، ہم کہتے ہیں نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے صحابہ کے جیسا ظرف لے آؤ، ایک عمر پیدا کر کے دکھا دو. ارے عمر تو دور کی بات ہے، ایک بلال حبشی بتا دو. قربان جائے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ میرے آقا نے کیسے اپنے دیوانے تیار کیے. حضرات محترم سوچنا پڑے گا، اور یہ مقام میں ہمیں سوچنا پڑے گا کیا وجہ ہے کہ اس وقت بھوک بھی تھی مگر اسلام میں طاقت تھی. کیا وجہ، اس وقت پیاس بھی تھی مگر اسلام میں طاقت تھی. آج سب کچھ ہے، اسلام کیوں رسوا ہوا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے آقا کے دین کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن سے رشتہ توڑ لیا. جب رشتہ ٹوٹے گا نا تو پھر یہی حال ہوگا. ایک صحابی رسول دنیا سے جا رہے ہیں، بالکل آخری وقت ہے، آخری وقت ہے. تو ان کی 5 بیٹیاں تھیں. ایک صحابی رسول کہتا ہے جو جا رہے ہیں، صحابیہ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو دوسرا صحابی رسول کہتا ہے بیٹیوں کی فکر نہ کر، جب تک میں زندہ ہوں تیری بیٹیوں کی میں کفالت کروں گا. آپ فرماتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ میں نے آمنہ کے لال کے منہ سے سنا تھا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں افاقہ نہیں آتا. جب سے سنا ہے میری بیٹیاں صبح اٹھ کے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھتی ہیں. قرآن کے قریب کیا میرے آقا نے، اپنے قریب کیا. آج دین سے جو ہماری دوری ہے نا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اور آقا کی سنتوں کو چھوڑ گئے. حضرات محترم آپ خالص ہو جائیں، خالص سودا بیچیں اپنے دل کو اور زبان کو ایک جگہ پہ لے آئیں. ایسے قسم خدا کی وقت آئے گا آپ کو ہوش نہیں ہوگی، لیکن کوئی آپ کو جگا کے کہے گا تو میرا یار ہے. خدا کی قسم میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس سینے میں غم کتنا چھپایا ہے وہ یہ میں جانتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں. یہ سینہ کتنا عشق رسول میں جلا ہوا ہے یہ میں جانتا ہوں. اس سینے کو، اس دل کو حضور کی یاد میں تڑپا دو. میں آپ کو پچھلے ہفتے کی بات بتاتا ہوں. میلاد کی میں تیاری کر رہا تھا تو تھوڑی سی مجھے نیند آئی، اونگ آئی، تو میں نے سونا چاہا، سو گیا. خواب میں دیکھتا ہوں، میں سوچ رہا تھا کیسے بیان کروں. تو کوئی شخص آیا تو میرے پاس آ کے بیٹھ کے مجھے کہتا ہے علامہ صاحب کولے کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا دیکھا ہے. خواب میں ایک کولا ہو نا، ایک کولا جلتا ہوا، اس کے اوپر اگر بجھے ہوئے کولے ڈال دینا تو کیا وہ انگیٹھی جل جائے گی کہ بجھ جائے گی؟ تو میں نے کہا جل جائے گی. کہتے ہیں کیسے جلے گی؟ میں نے کہا پھونک ماروں گا. کہتے ہیں بس یہی مثال کافی ہے. خدا کی قسم میں کہتا ہوں آپ خالص ہوں، خالص ہوں، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، تقدیر بدل جائے گی. بدقسمتی یہ ہم خالص نہیں ہیں. ایک مسلمان کے لیے دوسرا مسلمان خالص ہو جائے، محبت کا درس دیں. آپ مرنے سے پہلے بھی اللہ بخش دے گا، اور قبر والے دن پتہ چلے گا جب جنازہ اٹھے گا کہ کسی عاشق کا جنازہ جا رہا ہے یا کسی منافق کا جنازہ جا رہا ہے. یہ تو سارے سودے عشق اور محبت کے ہیں. میرے والد صاحب اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. جب میں اس طرف آیا نا لندن کی طرف تو مجھے آج بھی ان کا واقعہ یاد ہے. مجھے کہتے ہیں یہ مار نہیں کھائے گا. یہ والد صاحب کے الفاظ تھے، یہ اتنا پس چکا ہے یہ مار نہیں کھائے گا. جا
کوئی مصیبت بھی تیرے سامنے آئے گی نا دور ہو جائے گی. اور قسم کھا کے کہتا ہوں جو بھی آتی ہے سامنے ادھر ہو جاتی ہے ادھر ہو جاتی ہے. باپ کے منہ سے دعا نکل گئی. بس یہ چیز ہے, اپنے باپ کے قریب ہو جائیں, اپنے والدین کے قریب ہو جائیں. اسلام اسی چیز کا نام ہے اور اسی چیز کا درس دیتا ہے. میرے آقا کی زندگی دیکھ لیں نا, آنسوؤں میں گزری ہے, آنسوؤں میں. میں کہتا ہوں نا ہم آقا کے یاروں کو دیکھیں نا, یاروں کو. امام احمد بن حنبل ہے, امام احمد بن حنبل 26 کوڑے مارے گئے ہیں آپ کو, 26 کوڑے مارے گئے ہیں, اور کوڑا بھی وہ مارا گیا جو جانوروں کو مارا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل آج حنبلی ایک فقہ بنی ہوئی ہے, ان کے مقلد ہیں. امام حنبل کو 26 کوڑے مارے گئے. جب کوڑے لگ چکے نا تو ایک شخص آگے ہو کے کہتا ہے اے امام احمد بن حنبل, جس نے کوڑے مارے ہیں اس کو معاف کر دے, اس کو معاف کر دے. اب میرے آقا کے غلام ہیں یہ, اب سنیے گا. کہتے ہیں خدا کی قسم جب ایک کوڑا لگتا تھا نا, دوسرا لگنے سے پہلے میں پہلے کو معاف کر دیتا تھا. آیا ظرف لاؤ ایسا. یہ ظرف ہے حضرت آمنہ کے لال کا. اور جنہوں نے بھی آقا کی سنت کو حقیقت میں پکڑا ہے نا, آج ان کا نام زندہ ہے, زندہ اور جاوید ہے. 26 کوڑے مارے گئے, 26 کوڑے لگنے کے بعد جن کپڑوں پہ کوڑے لگے نا, امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ استاد امام حنبل کے, کہتے ہیں امام حنبل کے پاس جاؤ اور کہو کہ جن کپڑوں پہ آپ کو کوڑے لگے ہیں نا وہ کپڑے مجھے دے دے, کپڑے مجھے دے دے. امام شافعی کو کپڑے دیے گئے, آپ نے کپڑوں کو بھگویا اور نچوڑا, جتنا پانی نکلا وہ امام شافعی نے پیا. کہتے ہیں یہ عاشق کا پانی, کپڑوں کا پانی ہے. آیا کہاں سے مثال. خدا کی قسم یہ علم والے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی قدر کرنا جانتے تھے, قدر کرنا جانتے تھے کہ امام حنبل کا مقام کیا ہے. اور جب آپ کا انتقال ہوا نا تو کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اے امام احمد بن حنبل کیا بیتا, کیا بیتا. تو کہتے ہیں جب قبر میں گیا, فرشتے آئے, سوال کیے, اچانک ایک نور چمکا, نور میری قبر میں چمکا. تو آواز آئی اے احمد بن حنبل مجھے جانتا ہے. تو میں نے کہا اللہ. حنبل میری زبان سے نکلا اللہ. تو اللہ فرماتا ہے اے حنبل تو نے صحیح پہچانا, میری وجہ سے 26 کوڑے کھائے ہیں نا, 26 مرتبہ میرا چہرہ دیکھ. اللہ, یہ تقویٰ ہے میرے عزیز دوستو, تقویٰ ہے. یہ سڑے ہوئے ہیں عشق میں, آقا کی یاد میں, آقا کی محبت میں, اللہ کے خوف میں. یہ دنیا بھی ان کی یا آخرت بھی ان کی. بس کوشش کریں کہ اپنے اندر نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر لیں. کسی نے پوچھا اے امام شافعی آپ کو سب سے زیادہ کس پہ بھروسہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ جو 1,00,000 مرتبہ ہر روز میں درود پڑھتا ہوں اس پہ مجھے بھروسہ ہے. اس پہ مجھے بھروسہ ہے جو میں ہر روز آقا کی بارگاہ میں 1,00,000 درود بھیجتا ہوں. بھروسہ دیکھیں آپ کہ کالی کملی والے پر بھروسہ ہے. میرے آقا لوکاں مینوں آن ڈرایا تے میاں رات قبر دی کالی, میں سنیا اوتھے اس نے آونا جدے مونڈے کملی کالی. جو بھی عطا ہوا ہے, جو بھی نصیب ہوا ہے, یہ میرے آقا کا فیض ہے اور یہ بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا. حضرات محترم دنیا میں آپ نے بے شمار بادشاہ دیکھے ہوں گے جی, کہ ہر حسن کے پیکر تھے. کسی کا چہرہ خوبصورت, کسی کا بدن خوبصورت, تعریفوں کے کتابیں لکھی گئی. مگر مجھے دنیا میں ایسا بادشاہ بتا دیں جس کی جوتیوں پہ کتابیں لکھی گئی ہوں. آئے نیلان مبارک پہ ایک کتاب نہیں, 300 کتاب آمنہ کے للین مبارک پہ لکھی گئی ہیں اور ابھی لکھی جا رہی ہیں. تیریاں دے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں, تو کتھے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں. ہورا نو تو نور ونڈے حبشی بلال دا, میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. میرے آقا جس گھر میں آ جائیں, جس زبان پہ آقا کا ذکر آ جائے, وہ چہرے پہ بھی نور آ جاتا ہے, بدن میں بھی نور آ جاتا ہے. ایک یہودی تھا, اس نے بچوں کو جمع کیا ہوا ہے, بچوں کو اپنے گھر میں, اور کہتا ہے اے بچوں آؤ میں تجھے آج بتاؤں کہ مسلمانوں کا نبی کیسے چلتا ہے. اب دیکھیں نا, قربان جائیں آقا کی چال مبارک پر. صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب آمنہ کے لال مدینے کی گلیوں میں چلتے نا ایسے لگتا پانی پہ تیر رہے. آئے بخاری کی حدیث ہے, مستانی چال, قربان جائیں. تو یہودی جو ہے نا بچوں کو جمع کیا ہے اپنے گھر میں,
اور کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمانوں کا نبی کیسے چلتا ہے. دروازہ کھلا ہے جی. اب لمحات کو اپنے ذہن میں لے آئیں. گلی مدینے کی ہو, یہودی کا گھر ہو, نقل اتارا ہے میرے نبی کی آمنہ کے لال کی. میرے آقا کا گلی سے گزر ہوا, دیکھا, چلے گئے. جبرائیل آئے, فرمایا اے آقا مڑ کے پیچھے دیکھیں, یہودی کے گھر میں بھی رحمت نازل ہو رہی ہے. آئے پیچھے مڑ کے دیکھیں, یہودی کے گھر میں رحمت نازل ہو رہی ہے کہ آپ کی چال چل رہا ہے. میرے آقا پیچھے مڑے تو یہودی دیکھ کے مسکرانے لگا. آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. آقا نے پشت پھیری تو چلا. کہتا ہے محمد ایک قدم اپنی مرضی سے چلا ہوں, اب ساری زندگی تیری مرضی سے چلنا چاہتا ہوں. ایک قدم اپنی مرضی سے اٹھایا ہے, تیری چال چلاؤں, اب ساری زندگی تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. حضرات محترم یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ بس یہ کوشش کریں کہ آپ کی زندگی جو ہے نا یہ اس طرح گزرے کہ آپ کی زندگی میں جو ہے حضور کی غلامی آ جائے, کہ میں نے آقا کے پیچھے چلنا ہے, آقا سے محبت کرنی ہے. کوشش کریں کہ اپنے احوال بدل لیں. حضرات محترم آج آپ سننے بیٹھے ہیں, جمعے کا دن ہے, یہی مجلس قیامت کے دن کام آنی ہے. یہی مجلس, بخاری کی حدیث دے رہا ہوں. وہ کسی نے کہا تھا کہ بروں کی سنگت میں بیٹھو گے نا, بروں کی سنگت ایویں جیویں دکان الاراں, چھنگ چھنگ پاؤں کپڑے بئیے چھڑکاں پین ہزاراں. اچھے بندے دی صحبت ایویں جیویں دکان اتاراں, سودا لویے نہ لویے ہولے آن ہزاراں. لوہار کی دکان پہ بیٹھے نا, کچھ بھی نہ لیں, وہ جب وہ چرخے کو چلائے گا نا وہ آگ کی چنگاری آپ پہ پڑی جائے گی, کپڑے جلا دے گی. برے بندے کی صحبت سے بچ جائیں, برے بندے میں نہ بیٹھے, اس سے آپ کا دل جو ہے نا یہ بند ہو جائے گا. نیک لوگوں کی, عاشقوں کی لوگوں میں بیٹھے, کیا ہوگا, آپ کا سینہ کھل جائے گا. آخری بات میرے آقا نے فرمایا, دلائل الخیرات, مصنف دلائل الخیرات فرماتے ہیں کہ جس بندے کے سامنے آمنہ کے لال کا نام لیا جائے اور اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے تو سمجھ لو وہ حضور کا عاشق ہے, وہ حضور کا عاشق ہے. اور جس کے سامنے آقا کا نام لیا جائے اور اس کا چہرہ چھک جائے, تیوڑی آ جائے, سمجھ لو پکی منافق کی نشانی ہے. ہم نے منافق نہیں بننا, ہم نے مؤمن بننا ہے. حضور سے محبت کا ثبوت دینا ہے. دنیا بھی آپ کی ہوگی, قبر بھی آپ کی ہوگی, حشر بھی آپ کی ہوگی, اور جنت بھی آپ کی ہوگی. صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتے ہیں.